نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا عربی گرامر کے مختصر تعارف کا سیشن جو ہے وہ جاری ہے، اور اگر ہم جلدی سے میرے ساتھ مل کے آپ لوگ بھی ریپیٹ کر لیں جو ہم نے پچھلی دفعہ کیا۔ ہم نے جو الفاظ ہیں ان کی قسمیں دیکھیں، اسم، فعل، حرف، اور پھر اسم کے حوالے سے بات ہم نے مختلف قسمیں اسم کی دیکھی تھیں۔ میرے ساتھ ساتھ دل میں زبان میں دہرائیں: اسم نکرہ، معرفہ، اسم صفت، اسم ضمیر، اسم موصولہ اور اسم اشارہ۔ اور پھر اسم معرفہ اور نکرہ میں ہم نے فرق دیکھا تھا۔ معرفہ کے شروع میں الف لام آتا تھا، اور اسم نکرہ کے اینڈ میں نون تنوین، دیٹ از دو زبر، دو زیر اور دو پیش جو ہے وہ اسم نکرہ کی علامت تھی۔ پھر ہم نے جنس کے لحاظ سے اسم میں فرق دیکھا تھا کہ مؤنث وہ تھے جن کے اینڈ میں گولتا یا کھڑی زبر چھوٹی یا الف مدہ حمزہ یا جسم کے وہ سارے کے سارے اعضاء جو جوڑوں کی شکل میں، پیئرس کی شکل میں موجود ہیں، اور یا پھر جو سماوی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں ان کو مؤنث کہا جائے گا، اور اگر مؤنث کی علامت نہیں ہوگی تو پھر وہ کیا ہے، اس کو مذکر تسلیم کیا جائے گا۔ پھر ہم نے اسم کی علامات عدد کے حوالے سے دیکھی تھی کہ عربی زبان میں باقی زبانوں میں واحد اور جمع ہے، لیکن یہاں پر تثنیہ بھی ہے، اور تثنیہ کا مطلب دو یعنی ٹو چیزوں کے لیے تثنیہ کا صیغہ آتا ہے، اور اس کی علامت آنی اور عینی تھا۔ جنتانی دو باغ، جنتینی دو باغ، اور جمع کی علامت جو تھا وہ اونا اور اینا تھا، مسلمونہ مسلمینہ۔ اور پھر ہم نے یہ شارٹ ورڈز جو ہیں یہ بھی کیے تھے، ان کو آپ دہرا لیجئے گا۔ آج ہم بنیادی طور پر فعل پر بات کریں گے۔ اگر یہاں پر بھی دیکھیں تو یہاں پر بھی ایک فرق ہے۔ اگر اردو میں دیکھیں اور انگلش میں دیکھیں تو فعل ماضی، پاسٹ ٹینس، اور پھر فعل حال یعنی پریزنٹ ٹینس، اور فعل مستقبل یعنی پاسٹ ٹینس، تین ہماری کیٹیگریز ہیں اردو میں بھی اور انگلش میں بھی۔ لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ ایک تو فعل ماضی ہے جسے ہم پاسٹ ٹینس کہتے ہیں۔ فعل ماضی کی وہ ساری گردان اوپر لکھی ہے، وہ میں پہلے آپ کو بتا دوں چاروں قسمیں، اس کے بعد پھر میں اس پر وضاحت سے بات کرتی ہوں۔ ایک فعل ماضی ہے جو پاسٹ ٹینس ہے، جس میں ماضی کی بات ہوتی ہے، اور دوسرا جو فعل ہے وہ فعل مضارع ہے۔ مضارع عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ جیسے اگر مضارع میں لفظ آتا ہے یفعلون، تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ کرتے ہیں اور وہ کریں گے، یعنی دونوں حال اور مستقبل کے معنی میں آتا ہے۔ یہ فعل مضارع ہے۔ فعل امر کہتے ہیں حکم کو اور ڈو آف دا قرآن کو۔ جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اقیمو کیا ہے؟ فعل امر ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے وآتوا الزکاۃ، آتو کیا ہے؟ دو، ادا کرو، تو یہ آرڈر ہے۔ واسجدوا للہ، سجدہ کرو اللہ کے لیے، تو اسجدو کیا ہے؟ یہ بھی فعل امر ہے۔ فعل نہیں، مناہی یا منع کرنے یا ڈونٹس میں عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ڈونٹ قرآن میں آتا ہے لا تشرکوا بہ شیئا، لا ڈونٹ کے لیے آتا ہے کہ تم شریک نہ کرو۔ پھر اللہ قرآن میں بہت سی جگہ جتنے بھی ڈونٹس آ جاتے ہیں، لا یغتب، غیبت نہ کرو، لا یسخر، لا مذاق نہ کرو، لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو کہ عیب نہ تلاش کرو، ایک دوسرے کے ساتھ عیب جوئی نہ کرو۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا جو ہے یہ فعل امر ہے، اور یہ فعل نہیں ہے۔ اور فعل امر میں دعا کے الفاظ بھی، التجا کے الفاظ بھی آ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ڈفرینٹ ہمارے فعل کی شکلیں ہیں۔ اب پاسٹ ٹینس فعل ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی گردان فعلا، اس ایک مذکر نے کیا، فعلا زبر لام کے بعد الف کا اضافہ ہے، ان دو مذکر نے کیا، فعلو
واو اور الف جب پاسٹ میں اور فعل ماضی میں آ جاتا ہے تو یہ جمع کی علامت ہو جاتی ہے. فعلوا ان بہت سے لوگوں نے کام کیا. فعلتا تو ایک مذکر نے کیا. فعلتی تو ایک مؤنث نے کیا. فعلتم تم بہت سے لوگوں نے کیا. فعلتو تاپش تو میں کی علامت ہے، میں نے کیا. فعلنا ہم نے کیا. تو آپ کو منیمم یہ ضرور آنے چاہیے اور اس کو آپ ریپیٹ کرتے رہیں گے. فعلا فعلا فعلو فعلتا فعلتی فعلتم فعلتو فعلنا. اسی طرح اسی ڈائی کاسٹ کے اوپر اور اسی وزن کے اوپر آپ کسی روٹ ورڈ کے ساتھ بھی یہ ورڈز بنا سکتے ہیں. علما علما علمو علمتا علمتی علمتم علمتو علمنا. تو لہٰذا یہ ورڈز جو ہیں وہ روٹ ورڈ چینج ہوتا رہے گا لیکن آرڈر اور ڈائی کاسٹ یہی رہے گی. تو یہ فعل ماضی بن جائے گا. فعل مضارع. فعل مضارع حال اور مستقبل کے معنی میں آتا ہے اور فعل مضارع کی علامات الف تا یا اور نون. اگر اس کو بریف کر کے آتین کی شکل میں یاد کر لیں، اور یہ الف تا یا نون جو ہیں یہ فعل مضارع کے شروع میں آتے ہیں اور ان کے معنی کیا ہوں گے. اگر فعل مضارع کے شروع میں الف آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا میں. اعبدو کیا مطلب ہے؟ اعبدو کا مطلب ہے میں عبادت کرتا ہوں، یہ حال ہے، یا کروں گا یہ مستقبل ہے. تا کا مطلب ہے تم. تعبدو تو ایک مذکر، تو کیا کرتا ہے؟ تم عبادت کرتے ہو یا کرو گے. یعبدو وہ واحد ہے، وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا. نعبدو ہم جمع کے لیے متکلم. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. تو لہٰذا الف تا یا نون یہ فعل مضارع کی علامات ہیں. یہ ورڈ کے شروع میں جب آئیں گے مضارع کے تو الف میں ظاہر کرے گا، تا کا مطلب تم ہوگا، یا کا مطلب وہ ہوگا اور نون کا مطلب ہم ہوگا. اسی میں ہم ڈفرینٹ ورڈز کو روٹ ورڈز کو جب فٹ ان کرتے جائیں گے تو ہمیں ورڈ سمجھ آتے جائیں گے. اسی طرح مضارع میں اب جمع کی علامت کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جب واو نون آ جائے گا، جیسے میں نے آپ کو ماضی میں بتایا کہ جب واو الف آئے گا، فعلا کے بعد فعلو واو الف آتا ہے تو وہ جمع کی علامت ہے فعل ماضی میں. لیکن مضارع میں جمع کی علامت اونا ہے، واو کے اوپر ساکن اور نون کے اوپر زبر. تعبدونا، اب تا مضارع کی علامت ہے تم، واو نون جمع کی علامت ہے، اور عین با دال یہ کیا ہے؟ یہ روٹ ورڈ ہے. تعبدونا تم بہت سے لوگ عبادت کرتے ہو یا کرو گے. یعبدونا یا مضارع کی علامت ہے وہ کے لیے، روٹ ورڈ عین با دال ہے، واو نون جمع کی علامت ہے. یعبدونا کا مطلب ہوگا وہ بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. تعبدو ایک عبادت کرتا ہے یا کرے گا. تعبدونا تم بہت سے لوگ عبادت کرتے ہو یا کرو گے. یعبدونا وہ بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. مشق میں آپ دیکھ لیں. اسجدو میں سجدہ کرتا ہوں. تسجدو تم ایک سجدہ کرتے ہو. یسجدو وہ ایک سجدہ کرتا ہے. نسجدو ہم سجدہ کرتے ہیں. تسجدونا تم بہت سے لوگ سجدہ کرتے ہو. یسجدونا وہ بہت سے لوگ سجدہ کرتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں ایک روٹ ورڈ پتہ ہوتا ہے تو ہم مضارع کے سارے الفاظ کا ترجمہ آسانی اور سہولت سے کرتے ہیں. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.